بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جواب پوچھا گیا، اے ابا جعفر، فرمائیے کہ یہ آیت کریمہ کن کی شان میں نازل ہوئی، اور کیا آپ علیہ السلام کے اوصیاء کی اطاعت بھی اس طرح واجب ہے جیسے کہ آپ کی اطاعت واجب ہے؟ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا: یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ الحدید 57 آیت 12۔ اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب ہوگا اور وہ تیزی سے جائیں گے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، مومنین کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت میں اپنے مقام میں آئیں گے تو آپ کا نور چمک رہا ہوگا۔ مومنین بھی آپ کے پیچھے آئیں گے تاکہ آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، اور یہ فرمان کہ ان کے دائیں جانب تو تم آل محمد کے نور سے متصل ہوگے، جبکہ آل محمد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے نور سے وابستہ ہوں گے، جبکہ یہ دونوں بزرگوار امام امیر المومنین علی علیہ السلام کے نور سے متصل ہوں گے، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تعلق ہوگا، یہاں تک کہ ان کے ہمراہ بہشت عدن میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے ارشاد خداوندی ہے، یبشرکم الیوم جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ انہیں کہا جائے گا، آج تمہیں بہشت کے باغات کی خوشخبری ہو کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ الحدید 57 آیت 12۔ سوال: برید اجلی کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اومن کانا میتن وَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور مقرر کیا جس کے ذریعے لوگوں میں گھومتا ہے۔ سورہ الانعام 6 آیت نمبر 122۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، مردہ وہ ہے جو امامت و ولایت کی معرفت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مردے سے کیا مراد ہے؟ سوال: میں نے عرض کیا، قربان جاؤں میں نہیں جانتا۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، مردہ وہ ہے جو کچھ نہیں جانتا، بس ہم اسے امر ولایت کے ذریعے زندگی عطا کرتے ہیں اور اس کے لیے ایسا نور مقرر کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں میں گھومتا ہے، یعنی ایسا امام مقرر کرتے ہیں کہ یہ اس کی پیروی کرتا ہے، اور اس شخص کی مانند جو تاریکیوں میں غرق ہو اور اس سے نہ نکل سکے سے مراد وہ افراد ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ سوال: جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ تاکہ وہ اپنی رحمت سے 2 حصے تمہیں عطا کرے۔ سورہ الحدید 57 آیت 28۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کے 2 حصوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا، اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان گھومو۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی تمہارے لیے ایسا ہی امام مقرر کرے جس کی تم پیروی کرو۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ کفل سے مراد حصہ ہے اور گھومنے سے مراد روحانی سفر۔
قرب و کمال الہی کا روحانی سفر ہے یا قیامت کے دن گھومنا ہے؟ سوال: جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، والذین کافروا، اور جو کافر ہو گئے، سورہ النور 24 آیت 39۔ جواب: تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں کہ صحرا میں پیاسا انسان اسے دور سے پانی سمجھتا ہے۔ یہاں پیاسے سے مراد ناصل یعنی فلاں ہے جو انہیں سراب کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تمہیں پانی کی جانب لے جاتا ہوں۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، سورہ النور 24 آیت 39۔ یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں پاتا سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اس کا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سوال: برید اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس فرمان الہی کے متعلق پوچھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 143۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم ائمہ اہل بیت امت وسط ہیں اور ہم خدا کی طرف سے اس کی مخلوق پر گواہ ہیں اور زمین پر اس کی حجت ہیں۔ سوال: سالم حنات کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس فرمان الہی کے متعلق پوچھا، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر ہم نے ان مومنوں کو جو اس شہر قوم لوط میں سے تھے عذاب نازل ہونے سے پہلے باہر نکالا تو ہم نے سوائے ایک گھر کے کسی کو وہاں مسلمان نہ پایا۔ سورہ الزاریات 5 آیت 35-36۔ سوال: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ آل محمد کا گھر ہے کہ جہاں کوئی اور باقی نہ رہا۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اس تعویل کی بنا پر فیہا کی ضمیر سے گویا شہر مدینہ مراد ہے، اور یہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت بزرگواروں کا مدینہ سے کوفہ کی طرف نکلنا ہے۔ یا مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کا مدینہ سے نکلنا حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے شہر سے نکلنے کی طرح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں نابود کرنا چاہتا تھا تو اس وقت لوط کو وہاں سے باہر نکالا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کی گمراہی اور ضلالت پر اپنا غضب نازل کرنا چاہا تو امیر المومنین اور ان کے اہل بیت کو وہاں سے نکالا اور انہیں ظاہری اور باطنی مصیبتوں میں گرفتار کیا۔ سوال: برید اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، اعملوا فسیر اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون، اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ سورہ توبہ 9 آیت 105۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔